اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام بالکل آخری مراحل میں ہے۔ اب حضرت اقدس حضرت مولانا محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائیں گے، دعا ہوگی۔ میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں، دلی درخواست ہے کہ برائے مہربانی وہ تشریف رکھے، کھڑے نہ ہو، تشریف رکھے۔ جو پانی پنانے والے حضرات ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، سارے حضرات تشریف رکھیں۔ اور حضرت کا ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے، ہمیں ان بزرگوں کے بیانات کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ کتنے قیمتی الفاظ ارشاد فرما جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر یہی کسی ہمیں ورکشاپ کی صورت میں کسی پروفیسر اور کسی کوئی لیکچرار ہمیں دے اور اس کی فیس ہمیں ادا کرنی پڑے، پھر ہمیں اس کا احساس ہو۔ تو لہٰذا ان بزرگوں کے، اللہ والوں کی باتیں سننے سے دل کا زنگ اور دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے جو بھی منہ سے الفاظ نکلیں گے اس پر ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے اور عمل کریں گے، اور حضرت کے بیان سے ہمیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران برائے مہربانی کوئی ساتھی درمیان سے اٹھنے کی کوشش نہ فرمائے، اور آخر تک دعا کے اختتام تک، دعا ختام و مسک ہے، اور اس جو بابرکت محفل تقریباً پچھلے 3 گھنٹوں سے جاری اور ساری ہے، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی دعا ہے۔ تو دعا میں شامل ہونے کے بعد پھر اب حضرات جانا چاہیں تو جائیں، ورنہ عشاء کی نماز انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد ہوگی۔ اب حضرت بیان فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، وقت کافی ہو چکا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ویسے تو الحمدللہ جو منتظمین ہیں یہاں کے، ماشاءاللہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا پروگرام پیش کیا، اور جو اصل مقصد ہے کہ یہاں کے طلبہ اپنی کارکردگی دکھائیں، اس سے نہ صرف طلبہ میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اساتذہ کرام جو ان پر محنت کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے آتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کی محنت آتی ہے۔ ایک ایک طالب علم نے اپنے کردار کو جس طرح سے یہاں نبھایا ہے، الحمدللہ دل دیکھ کر خوش ہوا۔ میں چونکہ الحمدللہ ابتدا سے سن 2008 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب صرف یہ پلاٹ تھا اور یہاں کوئی تعمیر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہاں آنا جانا رہا، اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ نے اور ان کے ساتھ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو خوف پوشیدہ رہ کر کام کر رہے ہیں، نہ یہاں ان کا نام لیا گیا، نہ میں چاہتا کہ ان کا نام لوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے کام لے رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ انہی کے جذب دل کا اثر ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں عصر کی نماز پڑھی، اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو الحمدللہ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور بہت ہی استقامت کے ساتھ آپ نے یہاں کے پروگرام دیکھے، اور میں نے بھی الحمدللہ مغرب سے لے کے اب تک کے جو پروگرام دیکھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اور اضافہ نظر آیا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہاں کے منتظمین کو انتہائی دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عمدہ اور اعلیٰ پروگرام پیش کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ دینی مدارس کو جس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے، یہ اسی کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو ان بچوں کے سینوں میں اتار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار۔ بتائیے حفاظت کس طرح سے ہو رہی ہے؟ انہی طلبہ کے ذریعے سے جو قرآن مجید کے حامل ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ، دیکھیے کسی کی تعریف کرتا ہے کوئی صدر مملکت، وزیر اعظم، کمشنر، پولیس والا، رینجرز یا فوج کے سپاہی، لیکن یہاں تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت سند دے رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند الحمدللہ حاصل ہے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کو، اس سے بڑھ کر کسی اور کی سند ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے سب سے اشراف، سب سے بلند و بالا، سب سے نسب والے اور حسب والے لوگ کون ہیں؟ حاملۃ القرآن، جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ۔ تو قرآن مجید کے یہ محافظین اصل میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، خاص لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا اور ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ یہاں پر تھوڑی سی غلطی کرتا، وہاں سے قاری صاحب فوراً اس کو ٹوک دیتے۔ یہ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں، لیکن اس کے علاوہ 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کے بچے، الحمدللہ اللہ نے یہ خوبیاں ان میں رکھی ہیں کہ اگر بڑے سے بڑا حافظ بھی غلطی کرتا ہے تو پیچھے بچہ غلطی بتانے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس مدرسے نے بہت جلدی جس قدر تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے اس کی مثالیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے مولانا عبدالبشیر صاحب جو ماشاءاللہ یہاں کے محتمم بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں، سرخیل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائے، اور جس اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین اجر جزیل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے یہاں کے جو ماشاءاللہ دیگر منتظمین ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کے شایع نشان اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو آنے والے حضرات ہیں، آپ تمام حضرات کا بھی میں بھی مشکور ہوں، یقیناً انتظامیہ بھی آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے ایک دینی مجلس میں شرکت کی، بابرکت محفل میں جو ہے وہ آپ شریک ہوئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی سعادت ہے کہ وہ مجلس جو قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر منعقد کی گئی اور قرآن مجید کا جو مسابقہ ہوا یہاں پر، اس میں شریک ہونے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے، تو یقیناً آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی مجلسیں ہمیں بار بار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جس طریقے سے ابھی آخر میں ایک منظوم کلام پیش کیا گیا تھا، 2 بچوں نے کیا کہ اگر یہ مساجد و مدارس نہ ہوتے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، واجب ہے ہم پر یہ شکر، خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان ممتاز ہے۔ میں بلکہ باوجود اس کے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اصل میں حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے ان لوگوں کی بنا پر جو چاہتے ہیں کہ مساجد و مدارس نہ رہیں، چاہے وہ دل سے نہ بھی چاہیں لیکن مجبوراً انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان مدارس کی وہ صحیح معنی میں سرپرستی کریں، ان مدارس کو جو اگر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے بھی نہیں، لیکن کم از کم جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے الحمدللہ ایسا اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر جس طرح سے یہاں تعلیم ہو رہی ہے کوئی خرچہ جو ہے وہ آپ سے طلب نہیں کیا جاتا، اور للہ فی اللہ جو ہے وہ عام طور پر مدارس اور مساجد تعلیم دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور ان کی مہربانی ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا نظام 400-500 طلباء یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے کا، پینے کا، دیگر جو مصارف ہیں وہ سب خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو خوب اجر جزیل عطا فرمائے اور جنت عطا فرمائے انہیں جو اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ مدرسے کی عمارت تعمیر ہو بھی رہی ہے، آپ کے سامنے کچھ عزائم بھی ظاہر کیے گئے ہیں،
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو جذبہ یہ رکھتے ہیں اور جو ان کے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی جو 2 چھتیں اس وقت زیر تعمیر ہیں، اسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے، لیکن یقیناً اتنا کافی نہیں ہے، ابھی اس میں بہت سارے مراحل ہیں۔ اس کے لیے بھی میں آپ سے دعا کی التجا کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جس مقصد کے لیے اس مسجد کی چھتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ وہاں پر طلبہ کی کلاسیں لگیں، اس میں گنجائش پیدا ہو، تو یہ میں دعا کے لیے آپ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور دامیں درمیں سخنیں جس طرح سے بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس میں حصہ بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے اور اس کے علاوہ جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ترقی اور تعمیر میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضرات، میں بس ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا۔ خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو، حضرت انیس الہ آبادی کا یہ شعر ہے، خدا کی اگر معرفت چاہتے ہو تو رکھو تعلق تلاوت سے زیادہ۔ آگے قرآن مجید کا مہینہ بھی آ رہا ہے نازل ہونے کا، رمضان المبارک، تو زیادہ سے زیادہ کوشش فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا شغف بنا لیں، مشغلہ بنا لیں، صبح و شام تلاوت ہو، اور اس کی انوار و برکات پھر آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو اللہ نے دین عطا فرمایا ہے اس کے 5 شعبے ہیں، اس میں سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت۔ الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے بھی لوگ سمجھتے ہیں بات، عبادات کو بھی جانتے ہیں، لیکن جو کمی جہاں جن شعبوں میں ہو رہی ہے وہ معاملات میں ہے، اخلاق میں ہے، معاشرت میں ہے۔ یہ 3 شعبے ایسے ہیں جس میں ہم کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ میرے عزیزو، ہم قرآن مجید رات دن پڑھتے رہیں، حدیث اور قرآن پڑھیں، سنت پر عمل نہ کریں، اخلاق ہمارے نبی جیسے نہ ہوں، یا اسی طریقے سے ہمارے معاملات درست نہ ہوں، ہم نے داڑھی بھی رکھی، ٹوپی بھی لگائی، پگڑی بھی پہنی، نمازی بھی پڑھ رہے، لیکن لوگوں سے معاملات صحیح نہیں کر رہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے زہر قاتل۔ اس لیے اپنے معاملات کو درست کیجئے، معاملات کو درست کیجئے، معاشرت اسلامی اپنائیے۔ اسلامی معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں نفلی عبادات اور معاشرت اسلامی میں تقابل ہو جائے تو پھر آپ نفلی عبادت کو بے شک چھوڑ دیجئے، لیکن معاشرت اسلامی کو اپنائیے۔ اس کی میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر نماز ویسے تو جماعت سے پڑھنا بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں کئی دن تک تو آپ تشریف ہی نہیں لائے، اور جب تھوڑی طاقت بدن میں آئی تو 2 آدمیوں کے سہارے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اتنی اہمیت۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو گھناؤنی بیماری ہے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، کوئی زخم ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، فرمایا ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھے، اسے چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، نفلی عبادت یا سنت مؤکدہ کی عبادت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تقابل آ گیا معاشرت کا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز تو فرض ہے چونکہ، اس لیے گھر میں بھی ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت سے پڑھنا بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن بیماری کی صورت میں اور ایسی بیماری جو گھناؤنی ہو تو پھر معاشرت اسلامی یہ ہے کہ اس وقت گھر میں نماز پڑھیں تاکہ ہماری بیماری کی وجہ سے دوسرے لوگ ایذا محسوس نہ کریں، تکلیف محسوس نہ کریں۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، ورنہ اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں۔ تلاوت قرآن مجید ہے، بلند آواز سے پڑھنا منع ہے اگر کسی بیمار کو تکلیف پہنچے، حالانکہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بھائی قرآن مجید کے بھی کچھ آداب ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو آہستہ پڑھیے۔ تو اسی طرح راستے میں نماز پڑھنا، تو بے شک آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس کو ترجیح دیں کہ کسی دیوار کے پیچھے، ستون کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری معاشرت کو معاشرت اسلامی بنا دے۔ دیکھیے علم کی کوئی کمی نہیں ہے اس زمانے میں، بڑے سے بڑے اہل علم موجود ہیں، لکل ذی فضل فضلہ، لیکن اس کے باوجود عمل کی کمزوری ہے۔
بس ایک بات سمجھ لیں کہ معلوم کو معمول بناتے چلے جائیے. جو چیز دین کی معلوم ہو اس کو اپنے معمول میں لے آئیے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اب میں بس آخری کلمات پر، انہی کلمات پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی، اور دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. دعا فرمائیے یہاں پر جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں آنا ان کا قبول فرما لے. مجھ سمیت اور یہاں جتنے علماء صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں، قرہ حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا یہاں پر قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اسی طریقے سے جتنے بھی دیگر اہل حق کے مساجد و مدارس ہیں، سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کی حکومت کو، یہاں کی فورسز کو، اے اللہ دین کے بارے میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حق کے لیے معین اور مددگار بنا دے. آپ جس سے چاہیں دین کا کام لے سکتے ہیں. اے اللہ جس سے چاہے آپ دین کا کام لے سکتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں اے اللہ دین کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیجئے، شرح صدر فرما دیجئے، ان کو معین اور مددگار بنا دیجئے. اسی طریقے سے یا اللہ جو عوام الناس میں جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہمارے مولانا عبدالبشیر صاحب کے والدین دونوں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. اسی طریقے سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما. والدین جن کے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما. جو لوگ اس مدرسے اور مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.